علیکم۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، حضور غوث الاعظم اور آج کی نسل کی تربیت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم پیر محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی کہ آپ کے نام اور لقب سے واضح ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر اپوائنٹ تھے جس کا نام غوث ہے اور غوث الاعظم ہے۔ غوث ہر زمانے کی سپریم پوسٹ پر ہوا کرتا ہے۔ آپ بچپن سے ہی تقسیم کو نندا تھے۔ آپ نے بچپن میں بکس میں پڑھا اور سنا بھی ہوگا کہ حضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی جب اپنی والدہ سے اجازت لے کر بغداد شریف کی طرف سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اپنے سفر شریعت اور سفر طریقت کے لیے، تو راستے میں جن چوروں نے جس قافلے کے ساتھ آپ جا رہے تھے اس قافلے کو جب لوٹا تو حضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی بالکل چھوٹے سے تھے، اور سبھی قافلے کو لوٹ کر جب وہ چور حضور غوث الاعظم کے پاس آئے تو ان سے پوچھا کہ بچے آپ کے پاس کیا ہے؟ تو چونکہ بظاہر طور پر ہاتھوں سے خالی تھے آپ، تو آپ نے فرمایا میری قمیض کی اندر والی سائڈ پہ جیب میں ایک پاکٹ جو ہے وہ سلائی میری ماں نے کی ہوئی ہے اور وہاں پہ کچھ درم پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو چور ہیں انہوں نے تلاشی لی، چونکہ وہ سلائی لگی ہوئی جیب تھی تو انہیں نظر نہ آیا، وہ ان کا ہاتھ وہاں تک گیا نہ، وہ اس بچے کو حضور غوث الاعظم کو اپنے استاد کے پاس لے گئے اور استاد کو کہنے لگے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں نہیں مگر یہ کہہ رہا ہے کہ میری جیب کے اندر پیسے ہیں۔ جب اس استاد نے اچھے طریقے سے اس کی تلاشی لی اور دیکھا تو واقعی ایک سائڈ پہ سلی ہوئی جیب کے اندر کچھ درم پڑے ہوئے تھے۔ تو اس ڈاکوؤں کے چوروں کے ہیڈ نے، سردار نے پوچھا کہ یہ تمہیں یہ چیز کس نے بتائی ہے، یہ کس نے کہا ہے کہ تم اس طرح سے، ہم تو سب کچھ لوٹ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس کچھ چیز ہے اور ان کو پتہ نہیں لگا اور تم نے وہ نکال کے بھی دکھائی۔ تو آپ نے فرمایا یہ میری ماں کا آرڈر تھا کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ بس یہ بات کو سننے کی دیر تھی، یہ آپ کا پہلا جو کرشمہ کہہ لیں کہ یہ پہلا کرشمہ، یہ پہلی کرامت تھی کہ وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے کہا کہ یہ ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ ہو کے اپنی ماں کے آرڈرز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اور اتنی میری عمر گزر چکی ہے تو میں اپنے اس اللہ رب العزت کے فرمان کی مسلسل نفی کرتا آ رہا ہوں اور چوری اور ڈکیتی اور پتہ نہیں کیا کیا ان چیزوں میں مبتلا ہوں۔ ان سبھی چوروں نے اور سردار سمیت توبہ کی، اور ایک وقت آیا کہ وہ سارے کے سارے چور اور وہ سردار اپنے زمانے کی سپریم پوسٹوں پر کتب بنے۔ تو یہ پہلی ایک ایسی اسٹرینتھ تھی سچ کی، لیکن ان لوگوں کے منہ سے سچ کی اسٹرینتھ ہوا کرتی ہے جن کے اپنے اعمال بچپن سے ہی ایسے ہوا کرتے ہیں۔ سیکریفائز آف لیجنڈس میں آج ہم حضور غوث الاعظم کو ڈسکس کر رہے ہیں، چونکہ حضور غوث الاعظم کی زندگی جس طرح سے لوگوں نے سن رکھا ہے کہ کرامات سے مزین ہے، یہ حق ہے، مگر ان کی اپنی زندگی شریعت کے احکام، شریعت کی پاسداری، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حرام حلال، ان چیزوں کے اندر گزری ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو کاربند کیا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں ایسی چیزیں ناپید ہیں، ایسی چیزیں عام عوام الناس میں نظر نہیں آتی، لیکن جو بڑی پوسٹوں والے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے سپریم پوسٹ کے اوپر متمکن جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ خاصہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے شریعت، اپنے ظاہری اعمال، ظاہری افعال، ان کے اوپر کاربند رہ کر اللہ رب العزت کے دین کو لوگوں کے اندر پھیلایا ہے، اور لوگوں کو اللہ رب العزت کے دین کی طرف لے کر آئے ہیں۔ جو ایک میگنیٹزم، جو ایک کشش ان کی شخصیت میں رہا کرتی ہے ہر دور کے اندر، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے شرعی احکامات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حرام اور حلال کی تمیز کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ پیر محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی، حضور غوث الاعظم سرکار، آپ کی شخصیت
ایک ایسی کمال کی شخصیت تھی. ایک وقت تھا کہ آپ کی بارگاہ کے اندر 70 ہزار لوگ بیٹھا کرتے تھے اور آپ کا خطاب سنا کرتے تھے. یہ آپ کی شان ہے. آپ کے جو الفاظ، آپ کے جو لہن اور آپ کا جو بات سمجھانے کا انداز تھا، وہ اپنے وقت کے چوٹی کے جو علماء ہیں، جو اپنے وقت کے چوٹی کے مفسرین ہیں، جو محدثین ہیں، جو بڑے بڑے راویان احادیث ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا کرتے تھے اور آپ سے ذان و تلمذ طے کیا کرتے تھے. حضور غوث اعظم چونکہ ولی ہیں، اور ایک ایسے ولی تھے جو کہ حسنی اور حسینی دونوں اینگل سے ان کی لڑی آپ تک آ کے پہنچتی ہے. یہ دونوں طرف سے حسنی حسینی جد والے ولی ہیں، اور ایسے ولی ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے. یہ اسی لیے فرمایا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے عبد القادر، میرا قدم تیری گردن پہ ہے. تو آپ نے اسی طرح سبھی اولیاء سے کشف میں فرمایا کہ اس وقت جتنے بھی اولیاء ہیں سب کی گردنوں پہ میرا قدم ہے. تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے فرمایا کہ قدم مبارک میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں پر ہے. آپ نے فرمایا ادب کا یہ لیول ہے، ہم تمہیں ہندوستان کی ولایت دیتے ہیں. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ایک ایسے نابغہ عذر، ایک ایسی کمال کی ہستی تھے، ایک کمال کی شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنے وقت کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو علم کا، دین کا علم، شریعت کا علم اور فقہ کا علم، صرف نحو کا علم دیا. کرامات اولیاء کا جو تذکرہ ہے اور جو تذکرہ جات ہیں حضور غوث اعظم کے ساتھ جس طریقے سے اٹیچ ہیں، کیونکہ آپ ولی سردار ہیں. اولیاء اللہ کے جو تذکرے ہیں، یہ اگر کوئی پوچھا جائے، اگر سوال کیا جائے کہ کیا ان کے تذکرے قرآن مجید میں بھی ان کا کوئی تذکرہ آیا ہے اور کیا اس کی مثال قرآن مجید سے عیاں ہے، تو اس کا بالکل جواب ہاں ہے. قرآن مجید کئی مقامات پر اپنے اولیاء کے تذکرے، اولیاء کی کرامات، صرف اور صرف تذکرے ہی نہیں بلکہ اولیاء کی کرامات کو بھی بیان کرتا ہے. جس طرح کہ مثال کے طور پر سورہ مریم میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مریم، چونکہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی، یہ ولیہ تھی. تو جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کو ایک کمرے کے اندر چھوڑ کے جایا کرتے تھے، آپ بچی تھیں، تو جب آتے تالا کھولتے تو دیکھتے کہ کمرہ بے موسم پھلوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور جب آ کے آپ پوچھا کرتے کہ یہ کس طرح سے، یہ کیسے ہوا، تو آپ فرماتی ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے نہ صرف انبیاء کو بلکہ ہر اپنے اس بندے کو عطا کیا ہے اپنے غیبی خزانوں سے، جس نے اپنی لو اللہ رب العزت کی طرف لگائی ہے، جس نے اپنا سارے کا سارا دھیان اللہ رب العزت کی طرف کیا ہے. تو بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا. پھر جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو شدید درد تھی. تو اس درد کے عالم میں اللہ رب العزت نے کلام فرمایا حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے، فنادها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک السریہ وحزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیہ. آپ کے نیچے پانی کا ایک چشمہ بہے گا، آپ اس سے پانی پئیں اور خشک کھجور کے تنے کو پکڑ کے ہلائیں اور اس سے تازہ پھل یعنی تازہ کھجور گرے گی. یہ اللہ رب العزت حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے وقت ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت فرما رہے ہیں. چونکہ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، وہ نبی کا ایک تذکرہ ہے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے پھر پاک دامنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی بیان کی ہے، مگر
یہاں پہلے فیز میں اللہ رب العزت ولیوں کی کرامات بیان کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سورہ نمل میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ جس وقت بلقیس کا تخت دربار کے اندر لانے کی بات ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اور وہاں ایک جن تھا، اس نے کہا کہ جی میں لے کر آؤں گا، آپ نے فرمایا نہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال الذی عنده من علم الکتاب انا آتیک بہل قبل الیہ یرتد الیک طرفک، کہ ایک جن تھا جس نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں، لیکن آپ نے کہا نہیں۔ انہی میں سے ایک اہل کتاب تھا، وہ کتاب کا علم رکھتے تھے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے، آصف بن برخیہ، اس کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ ایک کتاب کا علم رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یا سلیمان آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت کو یہاں حاضر کرتا ہوں۔ اب دیکھیں اولیاء کا تذکرہ، اولیاء کی کرامات اللہ رب العزت کو اتنی سپریم لگی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اولیاء کے ان کرامات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ جو ریفرنسز ہیں یہ اولیاء اللہ کی کرامات کو واضح کرنے کے جو قرآنی احکامات ہیں، یہ ان میں سے سپریم ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اپنی کرامات کے ساتھ اور اپنے ان سلاسل کے ساتھ رہے ہیں۔ آپ نے ایک سفر میں ایک آپ کے پیر صاحب تھے، ان کے مرید تھے، وہ انہوں نے ایک سفر پہ جانا تھا، تجارت کے سفر پہ، تو وہ اپنے پیر صاحب سے پوچھ کے آئے، انہوں نے مراقبہ کیا، مراقبے میں یہ سامنے آیا کہ اس کے قافلے پہ حملہ ہو جائے گا اور اس کے قافلے والے سب لوگوں کو شہید کر دیا جائے گا، چور شہید کر دیں گے، ڈاکو۔ تو ان پیر صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ کے اس سفر پہ خدشہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہ جو ان کے مرید تھے وہ چلتے چلتے حضور غوث اعظم کے مسجد کے سامنے سے گزرے، اس وقت آپ خطاب کر رہے تھے اور بڑے جوش میں تھے خطاب کے دوران۔ تو انہوں نے چلتے چلتے پوچھا یا سرکار سفر کرنا ہے تجارت کا، کیا حکم ہے؟ حضور غوث اعظم نے خطاب کے دوران ایسے ہی حالات کر کے کہہ دیا جب اللہ رب العزت کرم کرے گا۔ وہ گئے صحابی، وہ گئے، انہوں نے اپنا سفر کیا۔ سفر کے بعد جب واپس آ رہے تھے تجارت کے بعد، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا انہوں نے، اور پڑاؤ کے دوران انہیں نیند آئی، سارے لوگ سو گئے، اور وہی جو مرید ہیں وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے قافلے کے اوپر حملہ ہو گیا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور چوروں نے اٹیک کر دیا اور سارا سامان لوٹ کے لے گئے ہیں، سبھی کو قتل کر دیا۔ اور خود جب ان کو قتل کرتے ہوئے وہ قتل کرتے ہیں، خواب کے اندر اپنے آپ کو قتل ہوتا دیکھتے ہیں، تو اسی وقت ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ سارا قافلہ صحیح سلامت ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور وہ دوبارہ سے صبح کو اٹھتے ہیں، قافلے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ اپنے پیر صاحب کے دربار میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں یہ مٹھائی آپ کے لیے، میرا سفر بخیریت و خوبی سے گزر گیا ہے، اور میں ماشاءاللہ مال کما کے لے کے آیا ہوں، میرا مال بہت منافع میں یہ میرا سلسلہ تجارت رہا ہے۔ تو ان کے جو پیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میرا حق نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے جنہوں نے گزرتے گزرتے کہہ دیا تھا کہ جا اللہ پاک کرم کریں گے، جا اللہ پاک تیرا فضل کریں گے۔ تو ہم نے تو مراقبے میں دیکھ لیا تھا کہ تیرے نصیب میں موت ہے اور یہ سفر تیرے لیے آخری سفر ہوگا۔ تو یہ ان کے پاس لے کر جا کہ جن کی تقدیر کے اوپر چلتی ہے، حکمرانی چلتی ہے، لکھی ہوئی تقدیر کو آپ بدل دیا کرتے تھے۔ تو نئی نسل کے لیے جو پیغام ہم نے شروع پہ کہا تھا کہ نئی نسل کی تربیت کیا ہے، تو حضور غوث الاعظم اگر اس مقام پر پہنچے ہیں، غوثیت کے بعد تکوین کے مقام پر اگر حضور غوث الاعظم فائز تھے، تو وہ صرف اور صرف اس لیے فائز تھے کہ آپ نے ساری عمر ظاہری احکام شریعت، ظاہری علوم شریعت، ان کے اوپر بڑی سختی کے ساتھ عمل کیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حلال و حرام، اوامر و نواہی، ان کی جو پابندی ہے وہ آپ کی زندگی میں کاملیت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں نے آپ کو پوچھا کہ بابا جان ہمیں کچھ وصیت کیجیے،
یہ آپ کے وصایا میں اور فتوح الغیب میں درج ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی بھی ظاہری احکامات جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حلال و حرام اور اوامر و نواہی کے آرڈرز ہیں، ان سے کبھی بھی لاپرواہی نہ برتنا۔ پوری زندگی خود بھی ان تمام کے تمام اوامر و نواہی اور تمام ظاہری علوم شریعت، ظاہری اوامر شریعت کا سختی سے کاربند رہے اور ان پر عمل پیرا رہے اور ان پر عمل کیا، اور خود اپنی ذات کی جو ریفلیکشنز ہیں، کرامات اور ظاہری لوگوں کو بتایا، لوگوں کو جس طریقے سے ٹیچ کیا کرتے تھے، جس طریقے سے بتایا کرتے تھے، اس میں سے جو کلر نظر آتا تھا ابھر کے، وہ آپ کی اپنی ان ظاہری علوم، ظاہری احکام کے اوپر پابندی میں نظر آتا تھا، شریعت کے اوپر پابند تھے، کاربند رہا کرتے تھے۔ اگر ہم بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جو چیز اللہ رب العزت نے ہمارے اختیار میں رکھی ہے، حلال اور حرام کی تمیز، رزق اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں رزق اس طرح دیتا ہوں جس طرح موت تمہیں دیتا ہوں۔ رزق کو لینا ہمارا کام نہیں ہے، رزق کو لینا، رزق کا تمام معاملہ وہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے۔ اس چیز کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، فکر کی ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ جو رزق اللہ رب العزت دے رہے ہیں وہ ہم حلال طریقے سے لیں یا حرام طریقے سے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور یہ ہماری نیتوں پہ ہے، اور یہ ہماری نیتوں پر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی نیت حلال کی طرف رکھتے ہیں یا حرام کی طرف رکھتے ہیں، اوامر و نواہی کی پابندی کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں۔ اگر ان پابندیوں کے ساتھ مزین رہیں گے تو حضور غوث الاعظم کا وہ فیض ہمیں ملتا رہے گا جس طریقے سے وہ اپنے اعمال اور افعال کو ڈیزائن کیا کرتے تھے، انہیں اچھے طریقے سے وہ جب لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ تو آج نئی نسل کے لیے بھی یہی پیغام ہے، حضور غوث الاعظم کی تربیت یہی ہے۔ ایک مرتبہ جب جنگل میں چلہ زن تھے تو بڑی سخت جنگ اور بڑی سخت فائٹ کیا کرتے تھے شیطان کے ساتھ، چونکہ آپ سولجر تھے، روحانی سولجر تھے، تو اسی طرح سے فائٹ کرتے کرتے آپ کے اوپر کسی وقت ایسا وقت آیا کرتا کہ آپ دو بار بے ہوش ہو جایا کرتے، اور بے ہوش ہو گئے، لوگ سمجھتے کہ شاید یہ مر گئے ہیں، یہ فوت ہو گئے ہیں، وہ دفنانے کے لیے لے کے جایا کرتے تھے، آپ وہاں جا کے اٹھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو شیطان کے ساتھ اتنی جنگ کرتے کرتے ایک مقام آیا کہ ایک مرتبہ آواز آئی غیب سے کہ عبدالقادر ہم تم سے بہت خوش ہوئے، اور اسی خوشی میں ہم نے تمہاری نمازیں اور روزے معاف کر دیے ہیں۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کہ میرے رب کا فرمان یہ ہے ہی نہیں ہرگز کہ نماز معاف اور روزہ معاف، جس مرضی سٹیج پر پہنچ جائیں۔ حضرت امام حسین جس وقت سب لوگ شہید ہو چکے تھے اور ان کا تیروں کے اور نیزوں کے زخم خود سے بھی لگ چکے تھے، اور دیکھا کہ جب سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور میرے جان کے در پہ ہے شمر، تو آپ نے فرمایا صبر کر جا، رک جا، میں نماز عصر کا وقت ہے، اپنی نماز ادا کر لوں۔ جب حضرت امام حسین نے اس وقت اپنی نماز کو قضا نہیں کیا تو عبدالقادر تو کون ہوتا ہے کہ اپنی نماز کا آرڈر آ جائے تجھے کہ تیری نمازیں معاف ہو گئی ہیں؟ لا حول ولا قوت پڑھ۔ یہ نئی نسل کے لیے آرڈر ہے، نئی نسل کے لیے جو میسج ہے، یہ لائٹس ہیں ہمارے لیے، ان بڑے لوگوں کی، ان بڑے بزرگوں کی، اور سیکریفائز آف لیجنڈس کی، یہ جو سیکریفائزز ہیں ان تمام لیجنڈس کی، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم انہی کی مائیت میں، انہی کی سنگت میں، انہی کے نقش قدم پہ چل کے اپنا مستقبل بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی جنت بنا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ عابد حسین کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔